بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے ہم لوگ پڑھ رہے تھے شاعروں کے لطیفے، صفحہ نمبر 21 اور 22، ٹھیک ہے۔ ان کے رائٹر کا نام کیا تھا اس ٹاپک کے؟ مولانا محمد حسین آزاد، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اور آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 22 سے آگے اپنا سلسلہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس چوتھا پیراگراف ہے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے، یہ بھی ایک شاعر تھے شیخ امام بخش ناسخ، ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی وہاں موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی یعنی عزت و احترام کے ساتھ رسماً اور مزاج پرسی کی حال احوال پوچھا سب کا، کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی آپ کا انتظار رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، یعنی غزل کا پہلا شعر پڑھا۔ جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی انہوں نے کہا جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں، اپنے بارے میں کہا کہ میں اتنا خاص ہوں، میں عام سے گروہ میں نہیں آیا، یعنی آپ لوگوں کا، یعنی ہنستے ہوئے مذاقاً یہ چیز کہی۔ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے سردار دانہ جو ہوتا ہے امام ہوتا ہے نا، جہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے، یا تسبیح سے سب سے اوپر سے ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے، اس کو امام بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا دانوں کے اندر وہ امام شامل نہیں ہوتا، چونکہ نام بھی امام بخش تھا، امام بخش تھا ان کا نام، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ چاہے انہوں نے تسبیح میں امام کا ذکر کیا، یعنی تسبیح کے دانے کا، لیکن ان کا اپنا نام بھی تھا، تو انہوں نے کہا آپ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور اس میں امام یعنی کہ میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تسبیح کا بڑا امام والا دانہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ کیا کہا کرتے تھے آزاد مزاجی سے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے غنیمت سمجھو، اس کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھو کہ جو 2 گھڑی ہمیں مل کے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو غنیمت جانو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو، جو اللہ تعالیٰ تمہیں لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے اسی پہ صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی کن سے کہا؟ امام بخش سے کیا کہا کہ میں رخصت چاہ رہا ہوں، کہ میں جانا، خواجہ صاحب سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے، اور فرمایا خیر بشود کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا۔ بنارس کیا ہے؟ ہندوستان کا ایک شہر، ٹھیک ہے۔ کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ اور آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا، یعنی انہوں نے کہا جہاں جا رہے ہو نا وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے کیا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہوتا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہنا؟ جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ ترک کر دیا، اور کھاتے ہی جمی سے بیٹھ گئے، یعنی دل لگا کے، اور ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں نا، تو ہمیں اپنے خدا سے یہیں پہ بیٹھ کے، تو واقعتاً یہی بات ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز پہ یہیں پہ دعا کرنی چاہیے کہ جہاں پہ آپ ہو، آپ کا رزق جہاں پہ ہے، آپ کو دوسری جگہ، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے رزق کی تلاش میں نکلیں، لیکن انہوں نے جو کہا کہ آپ جو وہاں جا کے جو محنت کرنی ہے وہ یہیں پہ محنت کر لو، اپنے خدا سے یہیں پہ مانگو، تو یہ بات یہاں پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، عام سا دربار لگا ہوا تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، یہ بھی ایک شاعر ہیں، ان کا ذکر ہے، وہ بہت بڑے تھے، وہ اصلاح دیتے تھے شاعروں کو، ٹھیک ہے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی مرشد زادی
یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کے آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے بات کی اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم یعنی ہم سب کے تاجدار ہمارے آقا، اس قدر جلدی یہ آنا تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے؟ کیا میں نے صحیح مصرع پڑھا ہے؟ یعنی بادشاہ کو جن کے پاس بیگم زادی اور وہ مرشد زادی اور مرشد زادے آئے، بیگمات کی طرف سے کوئی عرض لے کے آئے تھے اور انہوں نے وہ چلے گئے ان سے بات کر کے، تو حکیم احسن اللہ خان نے بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ آئے اور اسی وقت اسی قدر جلدی سے چلے گئے، یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم جو بادشاہ تھے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، کہ ان کو تو پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد دیکھنا، اور پھر یہ کہا کہ استاد دیکھنا کیا یہ صاف مصرع ہوا؟ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، یعنی انہوں نے بغیر سوچے اور ایک دم سے وہ بولے، لائی حیات آئے، یعنی ان کو زندگی لے کے آئی، وہ آگے قضا لے چلی، قضا کر کے چلے گئے جیسے ان کو اشارہ ملا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ اور کیا خوب انہوں نے مصرع پڑھ کے بنا کے تو کیا شعر بنا دیا، کتنا خوبصورت شعر بنا دیا۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ قاطع برہان کیا تھی؟ مرزا غالب کی ایک کتاب کا نام ہے، اور بہت زبان درازیاں کی، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نقص نکالے، بہت سارے لوگوں نے تنقید کی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں اتنی نکتہ چینیاں کی ہیں، آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا، غالب صاحب سے کہا، تو غالب صاحب نے جواب لکھا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا تم بھی اس کو لات مارو گے؟ گدھے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ان لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں رکھتا کہ یہ لوگ پاگل ہیں، گدھے ہیں، جانور ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے اس چیز کی؟ جسے کہتے ہیں نا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کی بات غالب نے کی ہے۔ تو بیٹے آج ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اچھے سے 2 دن کا آپ کا یہ لیکچر تھا، آپ نے دونوں دن کے لیکچر کو اچھے سے لرن کرنا ہے اور آپ نے اس کا خلاصہ بنانا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔